یہ ہے اصل میں اسلام کے ارکان، یہ ہے اصل اسلام کی حقیقی روح، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ غلط ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور وہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکات، مطلب اسلام کو ایک مذہب کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اسلام مذہب تو نہیں، اسلام ایک مکمل طور پر دین ہے۔ ہاں جی نہیں، اسلام یہ نہیں کہ اسلام رہبانیت کا نام ہے، یہ بس عبادات کا نام ہے، تسبیح پکڑو اللہ اللہ کرتے رہو بس، بالکل نہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام ہے، ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یعنی عبادات نہیں، تمام چیزیں اس کے اندر وہ شامل ہیں جو ایک کسی بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوا کرتی ہیں۔ تو اس نقشے کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ ہمارا جو اسلام وہ الحمدللہ رب العالمین صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، یہ تمام معاملات ہمارے اسلام کے ارکان کے اندر شامل ہیں۔ عقائد، آداب، عبادات، معاملات اور عقوبات، یہ 5 چیزیں جو ہیں اسلام کے ارکان ہیں، نہ کہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکات، بس یہیں تک اسلام کو ختم کر دو۔ بھئی یہ تو رہبانیت ہے، یہ تو عبادات کا مجموعہ ہے۔ اگر یہ اسی پر ہی اکتفا کرنا تھا، اگر یہی ارکان اسلام تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آنے کا پھر مقصد بھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ساتھ میں رسول ہیں، اور رسول نیا نظام لاتا ہے، نئی کتاب لاتا ہے۔ آپ نیا نظام لائے، نئی کتاب لایا، تو اس حوالے سے مکمل طور پر آپ کا جو دین ہے مکمل طور پر ایک ضابطۂ حیات ہے، نہ کہ فقط عبادات کا مجموعہ۔ یہ غلط تصور دیا جاتا ہے، اور یہ جو تصور ہے یقین جانیے میرے نزدیک کیا جملہ محققین کے نزدیک یہ جو تصور ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، عقائد مطلب توحید، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ جو ہے نا یہ لارڈ میکالے کے نصاب، یہ لارڈ میکالے کے نصاب کا حصہ ہے۔ یہ آپ کو پیچھے اسلاف سے ایسی کوئی چیز نہیں ملے گا، روایت موجود ہے، وہ خبر پر مبنی ہے۔ وہ کس پر مبنی ہے؟ وہ خبر پر مبنی ہے۔ اگر آپ کو اسلام کے ارکان کی تعلیم دینا ہی مقصود تھی، اگر آپ نے اسلام کے ارکان کو ہی معین کرنا تھا تو آپ جامع ترمذی کی روایت کو ذکر کرتے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے 5 چیزوں کا، اور ان 5 چیزوں کو میں تمہیں حکم دیتا ہوں، سنو، اطاعت کرو، ہجرت کرو، جہاد فی سبیل اللہ، تاکہ الہی کلمت اللہ کی رائے ہموار ہو۔ اس روایت کو آپ ذکر کر دیتے جو عمل پر مبنی ہے۔ یاد رکھیں روایت کا انکار نہیں ہو رہا، روایت کا انکار نہیں ہو رہا، یہ جو حاصل باندھا گیا ہے نا جی اس کا انکار ہو رہا ہے، بس صرف حاصل، بس مطلب یہی اصل اسلام ہے، مطلب توحید، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ حاصل باندھنا غلط ہے۔ روایت کو غلط میں بالکل نہیں کہہ رہا، روایت بالکل ٹھیک ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات جلد 1 کے اندر روایت موجود ہے۔ باقی رہا اسے حاصل دینا، اسلام کو فقط ان 5 تک محدود کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہمارا اسلام ایک مکمل نظام دیتا ہے ہمیں، اور وہ اس نقشے کی صورت کے اندر موجود ہے۔ آپ کے جو اسلام کے ارکان ہیں اس کے اندر یہ عبادات کو ذکر نہیں کیا گیا، یہ معاملات ہیں ان کو ذکر نہیں کیا گیا، یہ عقوبات ہیں ان کو ذکر نہیں کیا گیا۔ کیا مطلب؟ بس عبادات تک محدود رہو، نظام کے قریب مت آنا۔ کیوں؟ اسلام دشمن قوتیں ڈرتی ہیں اس بات سے کہ اگر مسلمان مکمل طور پر نظام کے قریب آ اور نظام کو اپنا لیا تو ہماری چھٹی، وہ فکری غلامی جو ہم انہیں صدیوں کی کوشش کے بعد دے کر گئے ہیں، وہ فکری غلامی ختم ہو جائے گی، وہ فکری غلامی کا توق جو ہے وہ پھینک ڈالیں گے، وہ فکری غلامی کی جو زنجیر ہے وہ توڑ ڈالیں گے۔ فلہذا کیا کرو، انہیں صرف عبادات تک محدود رکھو۔ یار دیکھیں آداب ہیں، اخلاق ہے، سیاست ہے، معاشرت ہے، یہ آداب کا حصہ ہے۔ کسی بھی معاشرت کو ٹھیک کرنے کے لیے معاشرت کا ہونا ضروری ہے، حسن معاشرت کا ہونا ضروری ہے، کسی بھی معاشرت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک سیاست کا ہونا ضروری ہے، اخلاقیات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں مفقود ہیں، اگر یہ 3 چیزیں مفقود ہیں تو کوئی بھی معاشرہ، یقین جانیے کوئی بھی معاشرہ ارتقاء کے مراحل طے کر ہی نہیں سکتا، ارتقاء کے مراحل طے کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں۔ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن آداب، پھر آداب کے تحت اخلاق، سیاست، معاشرت شامل ہے۔ معاشرے کو سنوارنا ہے، اگر آپ نے سماج کو اچھا رکھنا ہے فکری طور پر، انتظامی طور پر، تو یہ 3 چیزیں ضروری ہیں، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جی آپ کے یہ معاملات ہو گئے، مالی معاوضات کا مسئلہ ہو گیا،
اس طریقے سے مناقحات کا مسئلہ ہو گیا، شادی بیاہ کا، مخاصمات کا، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو گیا، ترکات وراثت کا مسئلہ ہو گیا، امانت لینے دینے کا مسئلہ ہو گیا. یہ چیزیں یہ بھی اب ارکان اسلام سے مفقود نظر آتی ہیں ہمیں، ان چیزوں کو چھیڑتا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج یہ چیزیں ہمارے ہاں کیا ہے مفقود نظر آتی ہیں. لڑائی جھگڑے ہمارے جو ہیں وہ جاری ہیں، امانات کے اندر خیانتیں ہم کرتے ہیں، وراثت کے اندر 2 نمبری ہم کرتے ہیں، مناقحات کے اندر، شادی بیاہ کے اندر قانون جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے. اسی طریقے سے مال معاوضات کے اندر سود عام ہے. آگے چلیے عقوبات کے اندر حد زنا سے لے کر شراب پینے کی حد تک کوئی ایک حد بتلائیں مجھے جو یہاں آپ کی مملکت کے اندر نافذ ہو. انتخاب کریں، کوئی ایک حد آپ کو نظر نہیں آئے گی تو معلوم ہوا یہ ایک سازش ہے. یہ کیا ہے جی؟ تعلیمی طور پر ایک کیا ہے سازش ہے، مکمل ایک انتظام کے ساتھ سوچی سمجھی سازش ہے.